انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتمداران سید الشہداء، سوگواران امام حسین، دور دراز سے جلوس میں آئے ہوئے مومنین مومنات، میری مائیں، میری بہنیں، میرے قوم کے نوجوان، یہ ماتمدار، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور مجھے اس سوال کا جواب آپ سے چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ یہاں کیوں آئے؟ تو آپ کا ایک ہی جواب دے گا، آپ ایک ہی جواب دیں گے کہ یہاں ہم پرسہ دینے کے لیے آئے۔ کس کو پرسہ دینے کے لیے آئے؟ جناب فاطمۃ الزہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ رونے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ گریہ کرنے آئے۔ عزاداروں، یہ جو تابوت 18 بنی ہاشم ہے نا، شبی برآمد کرنا، لوگوں کو بلانا، انتظام کرنا، اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ جب رات بھر بارش ہو رہی ہو، یہاں کے جوانوں نے، یہاں کے لوگوں نے آپ کے لیے اتنی محنت مشقت کیوں کی؟ تاکہ آپ آ کے پرسہ دے سکو۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور آج ایک دو پرسے نہیں ہے، 18 بنی ہاشم کا پرسہ اجڑنے والا ہے زہرا کا چمن۔ عزاداروں، جانتے ہو میں ایک جملہ کہوں گا، ماتم کرتے کرتے تقریر ہونے لگتی ہے اور ہم کھڑے کھڑے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اطمینان سے نہیں بیٹھے نا تو 5-10 منٹ کے بعد ہم پہلو بدلنے لگتے ہیں، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا ہے۔ جبکہ ہم پانی پی کے آئے ہیں، آرام کر کے آئے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد بھی آرام کر لیں گے۔ لیکن عزاداروں، ذرا کربلا والوں سے پوچھو، 3 دن کی تشنگی ہے، جنگل ہے، صحرا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ ہو گئے رونے کے لیے آمادہ۔ ایک روایت، جیسے آپ بیٹھے ہو نا ایسے ہی مومنین بیٹھے تھے۔ عزاداروں، سید سجاد علیہ السلام مدینے میں مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مجلس پڑھنا تھا عزاداروں کہ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا کہ مجمع بلک بلک کے رونے لگا، بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ اسی دوران ایک شخص بیٹھا تھا جو سر کو جھکائے بڑی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جب مجلس ختم ہوئی، سید سجاد نے اسے اپنے حجرے میں بلایا۔ بلانے کے بعد کہا، میرے بھائی، میں نے کربلا پڑھ دی، تم روئے نہیں۔ میں نے کربلا کے مصائب پڑھ دیے، تم روئے نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے جیب سے رومال نکالا، کہا، مولا یہ دیکھو میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہے، میں بہت رو رہا تھا مولا، میں سسک سسک کے رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا، میرے بھائی، جب کربلا والوں کے مصائب پڑھے جائے نا تو سسک کے نہیں رویا جاتا، کہ پھر میرے مولا کیسے رویا جاتا ہے؟ کیسے؟ جیسے جوان کے لاش پر کوئی بوڑھی ماں روتی ہے، ایسے کربلا والوں کو رویا۔ اجرکم اللہ۔ آواز گریہ بلند ہو گئی عزاداران مظلوم کربلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سب کے مصائب اپنے آپ میں ایک مکمل مصائب ہے۔ میں بڑی آہستہ آہستہ پڑھوں گا، بس احساس آپ تک ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ یقیناً احساس پہنچ گیا تو بہت روگے۔ یہ سوچو کہ کسی کے گھر سے اگر ایک جنازہ، کسی گاؤں سے اگر ایک جنازہ اٹھتا ہے تو پورے گاؤں میں غم کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اور ایک کربلا میں ایک دن میں حسین کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے۔ ہائے رے فاطمہ! اجرکم اللہ عزاداروں، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، سب سے پہلے جو 2 تابوت آئیں گے نا ان کے بارے میں مصائب سن لو۔ ایک تابوت ہوگا عبداللہ ابن مسلم کا،
اور دوسرا تابوت ہوگا جناب محمد ابن مسلم کا۔ عزاداروں یہ عبداللہ اور مسلم کون ہے؟ مسلم کے 4 بیٹے، 2 کوفے میں شہید، 2 کربلا میں شہید۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ 2 بیٹے ہیں جن کے تابوت آئیں گے ابھی کہ جو کربلا میں شہید ہوئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا ابھی بیٹھ کے سن رہے ہو، مردوں سے گزارش ہے جب تابوت آ جائے نا تو استقبال میں کھڑے ہو جانا اور پھر کھڑے ہو کے تقریریں سننا عزاداروں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا 2 بیٹے کوفے میں شہید، 2 بیٹے کربلا میں شہید۔ عزاداروں جب آ کے ایک مرتبہ حسین سے بچوں نے اجازت مانگی، حسین نے کہا ارے مسلم کی نسل منقطع ہو جائے گی، بچے کربلا میں بھی شہید ہوں گے، بچے کوفے میں بھی شہید ہوں گے۔ ہائے رے مسلم، اتنا مجبور دنیا میں کوئی نہ تھا کہ 2 بچوں کو حسین کو کوفے میں شہید کیا، 2 بچوں کو مسلم کے کربلا میں، مسلم کی نسل منقطع ہو گئی۔ کہ بچوں اگر تم چلے جاؤ گے تو میرے مسلم کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں عزاداروں منظر کشی کا آغاز ہو گیا ہے۔ قسم خدا کی یہ پرچم، یہ تابوت یہ آتا کیوں ہے عزاداروں؟ اس لیے آتا ہے نا کہ تمہیں یاد آ جائے وہ جنازہ کیسے اٹھا۔ یہ دونوں بچے عزاداران مظلوم کربلا اجازت لے کر میدان میں پہنچے، جنگ کرنے کا آغاز کیا۔ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر محمد ابن مسلم کی طرف آیا اور آ کے پیشانی کی طرف نشانہ تھا۔ محمد ابن مسلم نے سوچا کہ روک لے اپنے ہاتھوں سے، اجرکم اللہ، لیکن روایت کہتی ہے کہ اس تیر کو ایسا روکا کہ تیر نے نشانہ بناتے ہوئے ہتھیلیوں کو چھیدا، ہتھیلیوں کو چھیدتے ہوئے پیشانی میں پہنچ گیا۔ حسین پر اطلاع پہنچی، امام حسین کہتے ہیں اے محمد ابھی آ رہا ہوں، عباس بڑھو، آج مسلم کی نسل منقطع ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اجرکم اللہ۔ یہ مسلم کون ہے عزاداروں؟ جناب مسلم عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم ابن عقیل۔ عزاداروں صرف مسلم کے بچوں کی شکل میں نہیں عزاداروں، بلکہ جو ہے عقیل کے پوتوں کی شکل میں یہ قتل ہوئے ہیں۔ اور عزاداروں اس کے علاوہ عقیل کے بیٹوں نے بھی جنگ کی ہے، اور ایسی جنگ کی ہے نا کہ پھر یادگار زمانہ بن گئی۔ عزاداروں آپ رونے کے لیے آمادہ ہو، اور دھیرے دھیرے سلسلہ بڑھ رہا ہے اس طرف جس طرف آپ اپنے آنسو کو روک نہ پائیں گے۔ عزاداروں محمد ابن مسلم قتل ہو گئے، عبداللہ ابن مسلم قتل ہو گئے۔ اب سلسلہ ہے عقیل کی اولادوں کا، جناب عقیل کی اولادیں۔ کون عقیل؟ ہاں عزاداروں وہی عقیل کہ جو مولا عباس کی ماں کے گھر بنو کلاب میں علی کا رشتہ لے کے گیا تھا، وہ عقیل عزاداروں۔ ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے، میں 2-3 منٹ مصائب آپ کے سامنے پڑھ لوں پھر اس کے بعد تابوت آ جائے گا۔ عزاداروں یہ جو تابوت آئیں گے اس میں مسلم کے بھائی، مسلم کے والد محترم عقیل کے بیٹے بھی ہیں، اور عزاداروں عقیل کے پوتے بھی ہیں، ابھی سعید کے بھی بیٹے ہیں۔ ہاں عزاداروں سنیے گا، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ خیمہ حسین میں الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے عباس پہنچ کے کہتے ہیں آقا مجھ سے الاتش نہیں سنی جاتی، ویسے جو ہے عقیل کے بیٹے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے الاتش کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے، کیا میں کچھ کر سکتا ہوں بچوں کے لیے؟ ایک مرتبہ محضر شہادت دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے کہا کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کیا حسین کو کربلا میں سب اکیلے کر دو گے؟ میں کہوں گا مولا آپ ابھی زندہ ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ کی بھی شہادت ہوگی تو سجاد اکیلا ہو جائے گا۔ بہت رو رہے ہیں۔
اجرکم علی اللہ عزادارو. عزاداران مظلوم کربلا بھائیوں نے اجازت مانگی. عزاداروں میں کربلا کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ کربلا کی جو جنگ ہے نا وہ دو حصے میں ہوئی ہے. ایک کو جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے اور دوسرا فردن جنگ ہوئی ہے. عزاداروں جنگ مغلوبہ کو حملہ اولا بھی کہا جاتا ہے. حملہ اولا یعنی ایک بارگی حملہ ہونا جس میں 36 شہداء کربلا شہید ہوئے اور اس کے بعد جب فردن جانے کی باری آئی اس میں بنی ہاشم کے جوان تھے. عزاداروں چند اصحاب کے ساتھ یقین جانی. عزاداروں 1 منٹ اور مصائب سن لو. یہ اجازت لے کے چلتے ہیں جن کا نام ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں. جناب عبد الرحمن ابن عقیل, جناب جعفر ابن عقیل اور جناب عبداللہ ابن عقیل اور محمد ابن سعید ابن عقیل. یہ تابوت ہوں گے لیکن پہلے مصائب سن لو. یہ اولاد عقیل ہے, یہ آل عقیل ہے. عزاداروں اجازت مانگ کے میدان میں پہنچے. میدان میں جب جنگ کرنے لگے تو عقیل کے خون کا کوئی جو ہے بدل نہ تھا. عزاداروں کوئی حملہ نہیں کر پا رہا تھا. ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ ان جابازوں کو گھیر کے مارا جائے. چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. عزاداروں یہ بھائی جنگ کرتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں. عزاداروں اور ایک آواز دی, آقا حسین میری مدد کو آؤ. سننا عزاداروں روایت کہتی ہے, مختلف روایتیں ہیں. ایک مرتبہ جب حسین ان کے پاس پہنچے نا تو روایت کہتی ہے کہ سب کے لاشیں تڑپ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ اٹھنا چاہتے ہیں. حسین نے عبد الرحمن ابن عقیل کا سر زانوں پہ رکھا. یہ بتاؤ تم لوگ تڑپ کیوں رہے ہو, تم لوگ مچل کیوں رہے ہو؟ کہا کہ آقا جب سے ہم تیر کھا کے زمین پہ گرے ہیں ہمارے سرانے کوئی برقع پوش بی بی رو رو کے ماتم کر رہی ہے. ارے اب تم بھی چلے گئے, میرا حسین اکیلا رہ گیا. حسین تڑپ کے کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہے کہ جو ہر شہید کے ساتھ خیمے سے مقتل جاتی ہے اور مقتل سے خیمے آتی ہے. واہ غربتا واہ مصیبتا. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا زیارت کریے, بڑی آہستہ سے زیارت کریے گا. یہ جنازے زخمی ہیں, بڑی آہستہ سے زیارت کریے گا. یہ جنازے بڑے زخمی ہیں. عزاداران مظلوم کربلا. ہاں عزاداروں دیکھو رونے میں کوتاہی نہ کرنا. عزاداروں کوئی بھی کوتاہی نہ ہو. یہ جنازے یہ تابوت نہیں ہے. عزاداروں یہ عقیل کی آل ہے کہ جو کربلا میں اجاڑ دی گئی. یہ آل عقیل ہے. عزاداران مظلوم کربلا. عزاداروں اب سنیے گا, میری ماں بہنوں سنو, بڑا حوصلہ ہے تمہارا. گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ برابر کی حصہ داری عزاداری میں بڑا حوصلہ ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. اور عزاداروں اب ان 2 بچوں کے تابوت آئیں گے لیکن جب تک مصائب مکمل نہیں ہوگا تابوت نہیں آئیں گے. عزاداران مظلوم کربلا کہ جن کی ماں زینب ہے نہیں. اون و محمد پہ رونا کیوں ضروری ہے میں بتاؤں. اون و محمد پہ رونا اس لیے ضروری ہے کہ زینب نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہ روؤں گی. بڑا اختلاف ہوا نا روایت میں, آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا. میں ایک جملہ پڑھ دوں عزاداروں, اے زینب تم پھر بچوں پہ نہ رو گی تو کس پہ ماتم کرو گی؟ کہا میں اپنے بھیا حسین کو ماتم کروں گی. زینب حسین پہ کیوں گریا کرو گی, اپنے بچوں کو ماتم کر لو. کہا نہیں میں اپنے بچوں کو اس لیے نہ روؤں گی کہ ان پہ رونے والی ماں زندہ ہے. حسین کو اس لیے روؤں گی کہ میری اماں زہرا گزر گئی. اجرکم بہت رو رہے ہو. اجرکم علی اللہ. اون و محمد اجازت طلب کیا. سنیے گا عزاداران مظلوم کربلا. اون و محمد عزاداران مظلوم کربلا اجازت مانگ رہے ہیں. حسین آقا
اے میرے مامو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت، ہاں مرنے کی اجازت۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اماں زینب سے پوچھا ہے، سنو میری ماں بہنوں میرے جوانوں، کہا اے مامو جان رات بھر اماں نے جو لوریاں سنائی ہیں نا اس میں یہی بتایا ہے کہ اے اونو محمد اکبر سے پہلے قتل ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ اکبر باقی اکبر قتل ہو جائے تم زندہ رہو، حسین کا بیٹا قتل ہو جائے تم زندہ رہو، اے اونو محمد اگر اکبر قتل ہو گیا تم زندہ رہے تو میں اپنی اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں بچے تیار ہوئے، تیار کر کے اونو محمد کو حسین نے بھیجا۔ سنو عزاداروں اب تک کا سلسلہ سنا، ابھی تک یہ تھا کہ حسین لاشیں لاتے تھے اور زینب استقبال کرتی تھی، حسین لاشیں لاتے تھے زینب استقبال کرتی تھی، لیکن اب سلسلہ بدل گیا، اونو محمد میدان میں گئے، زینب مسلح پہ چلی گئی۔ ہاں جیسے خواتین کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی نا ایسے آپ کی طرف سے بھی آنی چاہیے، استقبال ہے تابوت کا۔ سنیے پہلے مصائب مکمل ہوگا پھر تابوت آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ دونوں بچے لڑتے لڑتے پہنچے وہاں تک کہ جہاں پانی بالکل قریب تھا، نہیں جملہ نہیں پہنچا عزاداروں میں دوسرے طریقے سے عرض کرتا ہوں، 3 دن کے پیاسے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی پانی کے قریب پہنچے نا عزاداروں، ایک مرتبہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھیا اگر سکینہ کی مشک لائے ہوتے تو پانی خیمے پہنچا دیتے۔ ہاں ایسے استقبال ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اے میرے پروردگار یہ جتنے بھی لوگ رو رہے ہیں مرد و زن سب کی آوازوں پر رحمت نازل کرنا، اے میرے اللہ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے۔ اونو محمد ترائی پر یزیدی فوجوں میں ہلچل مچ گئی، سب نے حملہ کیا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے اب کاش کہ میرا جملہ پہنچتا، ایک بھائی کے پشت سر گرز پر لگا اور دوسرے بھائی کے پشت میں تیر لگی، دونوں بھائی زمین پر گرے۔ مامو جان اجرکم اللہ، ہاں ایسے رویا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزاداروں دونوں بچوں کو حسین نے، جانتے ہو عزاداروں جملہ سنیے گا، ابھی تک حسین اکیلے جاتے تھے لاشاں لے آتے تھے، جب اونو محمد گئے نا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میرے ساتھ چلو، حسین بوڑھا ہو گیا ہے، 2 بچوں کی میت نہ لا پائے گا۔ ایک بچے کو عباس نے اٹھایا، دوسرے کو حسین نے اٹھایا، لے کے خیمے تک آئے۔ میں نے کیا جملہ پڑھا کہ دستور تھا کہ زینب استقبال کرتی تھی، لیکن جب اونو محمد کا لاشا آیا نا تو زینب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے کہا ارے زینب کہاں ہے؟ بچوں کا لاشا آیا ہے، کیا استقبال نہ کرو گی؟ اب جب خیموں میں تلاشنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ زینب مسلح پہ بیٹھی ہے، دعا کو ہاتھ اٹھا رہی ہے، پروردگارا میرے بچے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں زینب کو پکڑایا گیا، بازو پکڑے عزاداران مظلوم کربلا، ایک بازو لیلہ نے پکڑا، ایک بازو میں فروا نے پکڑا، لے کے زینب کو آئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک محمد کے سینے پہ رکھا، بچوں مجھے معاف کرنا میں تمہیں نہ روؤں گی۔ تابوت آ گئے زیارت۔
دیکھو کہ مقتل میں شہیدی ہے خون میں غلطہ ہے خون میں غلطہ ہو کہاں محمد ہے ظلم کا طوفان ہو کہاں محمد سر ننگے ہوئی ماں سر ننگے ہوئی ماں ہو کہاں محمد اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے جب تابوت کی برآمدگی کے لیے کہا جائے تبھی تابوت لے کے آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اون و محمد قتل ہو گئے۔ مسائب بیچ میں رکا تھا، میں مکمل کر دیتا ہوں۔ زینب نہ روئی۔ زینب جب شام میں شہداء کے سر آنے لگے تب بھی زینب نہ روئی۔ سر لانے والے نے اکبر کا سر لا کے دیا، کہا یہ کس کا سر ہے؟ لیلا نے بڑھ کے سنبھالا، یہ میرے لال کا سر ہے۔ عزادارو قاسم کا سر آیا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے لال کا سر ہے۔ جب اون و محمد کے سر آئے نا تو ایک مرتبہ کہا یہ کس کے سر ہے؟ کوئی نہ اٹھا۔ پھر کہا کس کے سر ہے؟ کوئی نہ اٹھا۔ جانتے ہو سر لانے والے نے کہا کیا یہ سر لاوارث ہے؟ ان پر کوئی وارث نہیں موجود۔ سید سجاد نے ہتکڑی و بیڑی سنبھالی اور کہا ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب زندہ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو نہ روئے گی۔ زینب پھر بھی نہ روئی۔ کربلا سے مدینہ پہنچ گئی، زینب نہ روئی۔ لیکن عزاداروں جب جو ہے مدینے سے اپنے گھر پہنچی نا زینب، دو چھوٹے چھوٹے مسلے دکھائی دیے، دو چھوٹے چھوٹے بستر دکھائی دیے، دو چھوٹے چھوٹے امامے دکھائی دیے۔ زینب سے نہ رہا گیا، اے اون محمد اجرکم اللہ۔ اون محمد قتل ہو گئے۔ عزاداروں عبداللہ کی آل منقطع ہو گئی، زینب کے بیٹے منقطع ہو گئے۔ اب اس کے بعد عزاداروں علی کے بیٹے عباس کے بھائیوں کا سلسلہ جانتے ہو، جیسے عباس کے جانے پہ حسین نے کمر تھامی نا، ویسے ہی اپنے بھائیوں کے شہادت پر عباس نے کمر تھامی۔ کہا میرے بھائیوں تم جا رہے ہو، تمہیں پتا ہے لوگ مدینے میں اماں کو ام البنین کہتے ہیں، اور ام البنین اسے کہا جاتا ہے جس کے بہت سارے بچے ہوں۔ اب جب سب شہید ہو جائیں گے تو اماں کو ام البنین کون کہے گا؟ روایت کہتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن علی، جناب عثمان ابن علی اور جناب جعفر ابن علی، ان کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ عباس کے بھائی ہیں۔ اب جب تیار کیا نا تو کہا میرے بھائیوں جاؤ اور جا کے علی کے خون کا مظاہرہ کرو۔ روایت کہتی ہے کہ جب ان شہداء نے جنگ کا میدان سر کرنا شروع کیا تو لوگ کہہ رہے تھے مانو علی میدان میں آ گئے ہیں۔ 9 لاکھ کے لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ شاید انہیں پتا نہیں یہ عباس کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن ظالموں نے وہی حربہ استعمال کیا جو حربے سب کے ساتھ استعمال کیے گئے۔ وہ حربہ کون سا تھا؟ مل کے حملہ کرنے کا۔ عزاداروں جب ان سے فردن جنگ نہ ہوئی تو اکٹھا ہو کے حملہ کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے ہوئے علی کے ان بیٹوں نے حسین کی طرف اشارہ کر حسین کی طرف صدا بلند کر کے کہی کہ آقا مجھے معاف کرنا، اگر ہمارے بعد ظالم خیمے تک آ جائے نا تو ہمیں معاف کرنا۔ اے آقا اگر ہمارے بعد ظالم آپ کو قتل کرے ہمیں معاف کرنا۔ اور ایک جملہ کہا اماں ام البنین سے شکایت نہ کرنا، اور یہ کہنا جب تک علی کے بیٹے زندہ تھے فاطمہ کے بیٹے حسین پر کوئی آنچ نہ آئی۔ اجرکم اللہ۔ میدان بغا میں یہ شہداء پہنچے۔ عزاداروں جانتے ہو، روایت کہتی ہے
جیسے عباس حسین کے بھائی ہے ویسے یہ بھی حسین کے بھائی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میدان کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت بھائیوں پر گزری ہے۔ عزاداروں، اکبر کا بھائی اصغر مارا گیا، اصغر کا بھائی اکبر مارا گیا، حسین کا بھائی عباس مارا گیا، عباس کا بھائی حسین مارا گیا، قاسم کا بھائی عبداللہ مارا گیا، عبداللہ کا بھائی قاسم مارا گیا، علی کے سارے بیٹے مارے گئے، اون کا بھائی محمد مارا گیا، محمد کا بھائی اون مارا گیا۔ قسم خدا کی، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ عباس کے بھائیوں پہ گریہ کر رہے ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے کہ جب یہ لاشیں خیمے میں آئے نا تو بیویاں بلک بلک کے کہہ رہی تھی، ہائے ام البنین۔ سنو، ابھی تابوت نہیں، سنو آخری جملہ، اس کے بعد تابوت آ جائے گا۔ عزاداروں سنو، جب ام البنین کو اطلاع پہنچی نا بشیر کے ذریعے، تو ام البنین کا دستور کیا تھا؟ جاتی تھی جنت البقیع میں، ایک قبر بناتی تھی اپنے پہلے بیٹے کی، عثمان میں تمہیں نہ روؤں گی، پھر ایک قبر بناتی تھی عبداللہ میں تمہیں نہ روؤں گی، پھر ایک قبر بناتی تھی جعفر میں تمہیں نہ روؤں گی، قبر مٹا دیا، پھر ایک قبر بناتی تھی عباس میں تمہیں بھی نہ روؤں گی، پھر اس کے بعد ایک قبر بناتی تھی نشان، کہتی تھی میں حسین تمہیں گریہ کروں گی۔ عزاداروں بس یہ جملہ آخری ہے، اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ یعنی ام البنین حسین پہ گریہ کر رہی ہے، تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ام البنین کے بچوں پہ ماتم کرو۔ وہ تابوت آ رہے ہیں، جعفر کا تابوت، عثمان کا تابوت، عبداللہ کا تابوت، اللہ رحمت اللہ اجرکم علی اللہ۔ کا سر دیکھ کے کلثوم نے پوچھا، بازار میں اب کیسے چلا جائے گا بھائی، بازار میں اب کیسے چلا جائے گا بھائی، بعد آپ کے یہ وقت بھی اب آیا ہے ہم پر، کنبا ہے کھڑا داشت میں بے مکناؤ چادر، بعد آپ کے یہ وقت بھی اب آیا ہے ہم پر، کنبا ہے کھڑا داشت میں بے مکناؤ چادر، بالوں سے ہر ایک بی بی نے چہرہ ہے چھپایا، بازار میں اب کیسے چلا جائے گا بھائی، بازار میں اب کیسے چلا جائے گا بھائی۔ اجرکم علی اللہ عزاداران مظلوم کربلا۔ ہاں عزاداروں، رو چکے، ہو چکا ماتم، کر چکے گریہ عباس کے بھائیوں پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب مصائب سنو۔ عباس کا علم آنے والا ہے۔ عزاداروں ایک سوال آپ سے پوچھوں، کھڑے کھڑے تھک گئے ہو، لیکن انصاف سے بتاؤ، ابھی مجلس ہونے کے بعد یہاں سے تم جاؤ گے تو تمہیں پینے کو ٹھنڈا پانی ملے گا یا نہ ملے گا؟ آرام کرنے کا بستر ملے گا یا نہ ملے گا؟ گود میں کھیلانے کے لیے بچے ملیں گے یا نہ ملیں گے؟ تم بھول جاؤ گے تکن۔ لیکن عزاداروں، کیا کربلا والوں سے زیادہ بھی کوئی تھکا ہے؟ عزاداروں، اب عباس کا علم آئے گا، رونے میں کوئی کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ ویسے بہت رو رہے ہو عزاداروں، عام طور پہ نہیں دیکھا گیا عزاداروں کی کھلی جگہوں پر اتنی رونے کی آواز آئے۔ عزاداروں سنیے، خیمے سے صدا آ رہی تھی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عباس اٹھے، اٹھنے کے بعد خیمہ حسین میں پہنچے، سر کو جھکایا، آقا یا تو مرنے کی اجازت دے دو یا پانی لانے کی اجازت دے دو۔
ایک مرتبہ حسین نے کہا خیریت تو ہے عباس؟ کہا مولا یہ جو سکینہ کی صدائے التش ہے نا یہ میرے دل پہ خنجر کی طرح چل رہی ہے۔ حسین نے کہا جاؤ پانی کا انتظام کرو، پانی کی سبیل کرو، سب آمادہ ہو عزادارو، سب آمادہ ہو، جہاں سے سن رہے ہو استقبال کرنا جملوں کا۔ عباس خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا سکینہ مشک لاؤ۔ جناب سکینہ دوڑی۔ عزادارو سنیے گا، ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ عباس کا مصائب احساس ہے عزادارو، احساس۔ سکینہ مشک لاؤ۔ سکینہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا چچا مشک مانگ رہے ہیں پانی کے لیے۔ مشک لانے سے پہلے سکینہ نے بچوں سے کہا اب میرا چچا جا رہا ہے، اب تم پیاسے نہ رہو گے۔ نہیں پہنچا جملہ عزادارو، نہیں پہنچا۔ میں ایک احساس اور دلاؤں۔ امام حسین سے مولا عباس نے کیا وصیت کی تھی؟ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں کہا تھا جانتے ہو؟ کیونکہ جب سکینہ بچوں سے وعدہ کر رہی تھی نا تو عباس دیکھ رہے تھے کہ بھتیجی کو کتنا بھروسہ ہے، اور جب پانی نہ پہنچا سکے تو ایک مرتبہ کہا آقا میں سکینہ سے شرمندہ۔ ہاں ایسے گریا ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عباس نے مشک لی، علم میں باندھی، باندھ کے علم میں عباس ترائی پہ چلے۔ ترائی پہ چلے، 2 قدم چلے تھے کہ حسین نے آواز دی عباس۔ جی آقا۔ عباس علم جھکاؤ، علم جھکایا، اور جھکاؤ، اور جھکایا۔ حسین نے علم پہ لکھی ہوئی عبارت مٹا دی، کاش کے مصائب پہنچ جاتا۔ علم پہ لکھی ہوئی عبارت مٹا دی اور اپنی طرف سے ایک نئی عبارت لکھی، کہا عباس جاؤ۔ عباس نے علم لیا خیمے سے ترائی کی طرف۔ زینب در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، دوڑ کے آئی بھیا پرچم پہ کیا لکھا تھا آپ نے مٹا کے کیا لکھ دیا؟ ایک مرتبہ کا زینب سنبھال سکو گی اپنے آپ کو کہ میں نے کیا لکھا؟ کہ بھیا بتائیے کہ پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ کہ میں نے لکھ دیا انا للہ۔ اجر کو اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرنا۔ عزادارو بہت رو رہے ہو، جانتے ہو عزادارو عباس کا جب مصائب پڑھا جائے نا تو ماتم کر کر کے رویا کرو، کیونکہ ماتم ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ اجرکم عباس ترائی پہ مشک بھری، مشک بھر کے عباس پلٹے۔ فوجوں نے اکھٹا ہو کے حملہ کیا اور ایک صدا بلند کی، کہا عباس کی جان پانی میں ہے، مشکیزے پہ ہے۔ ایک شکی نے مشکیزے پہ تیر کا نشانہ لیا۔ جانتے ہو میں ایک جملہ پڑھ دوں، بہت رو رہے ہو عزادارو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عباس کا پہلے ایک بازو کٹا، کربلا گئے ہو نا، مقام کف عباس داہنا بازو کہیں پر ہے کٹا، بایاں بازو کہیں پر کٹا ہے۔ عزادارو جو لوگ نہیں گئے ہیں آج رونے کے صدقے میں دعا مانگی دیجیے آپ کو کربلا جانا نصیب ہو۔ اے میرے پروردگار مولا عباس پہ گریے کے صدقے میں جو کربلا نہیں گئے ہیں انہیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، اور جو کربلا گئے ہیں انہیں دوبارہ زیارت نصیب فرما۔ اب سنو عزادارو، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، دوسرا قلم ہوا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ 2 بازو قلم ہونا کوئی عام بات ہے؟ میں جس منزل تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس کے بالکل قریب لے آیا ہوں۔ عزاداروں عباس آگے بڑھے،
مشک کا نشانہ لیا، ملعون نے تیر مشک پہ ماری۔ اب جیسے ہی پانی بہا نا عزاداروں، ابھی تک عباس بازو کٹنے پر بھی خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے ہی پانی بہا عباس نے کہا پروردگارا اگر یہ تیر سینے میں لگتا عباس نہ مرتا، ہائے پانی بہ گیا۔ جنہوں نے ابھی تک گریے کا آغاز نہیں کیا ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، پرسہ دیجئے، پرسہ لینے کے لیے فاطمہ موجود ہے۔ پانی بہ گیا، عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا، گھوڑا مڑ گیا۔ حسین کو آواز دی، بھیا میرے آقا مدد کرو۔ حسین کمر تھامے ہوئے، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مقام کف عباس سے حسین نے ایک بازو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کچھ دور بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، محبت برقرار رکھے۔ دونوں بازو کو سینے سے لگا کے حسین کہہ رہے تھے حسین ٹھنڈی سانس لے رہے تھے عباس کے بازو کو لگا کے۔ عزاداروں مصائب کا جو فقرہ پڑھنے والا ہوں نا، اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو تڑپ تڑپ کے رو گے کہ عباس کے مرنے پہ حسین پر کیا گزر گئی۔ جب دونوں بازو کو حسین سینے سے لگا کے ٹھنڈی سانسیں لے رہے تھے، اتنے میں ظالموں میں سے کسی نے چیخ کے تانا مارا، حسین تمہیں انہی بازووں پہ بڑا ناز تھا۔ حسین نے ماتم کیا، عباس عزاداروں حسین نے ایک مرتبہ عباس کے آنکھوں کا تیر نکالا، خون صاف کیا۔ عباس نے کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا۔ ایک مرتبہ عزاداروں علم حسین نے لیا، سکینہ نے کہا وہ علم آ رہا ہے، بچوں پیاسے نہ رہو گے۔ اب جو علم قریب آیا اور قریب آیا، پیاس اور بڑھی۔ اب جب علم آیا تو سکینہ نے دیکھا، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے کہا سکینہ تمہارے وعدے کی خیر ہو، عباس پانی نہ لا سکا، تمہارا چچا۔ سکینہ شرمندہ، کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر۔ ارے سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے لگی۔ اصغر پہ شیر جیسی قبر تھی عباس کی، اصغر پہ شیر جیسی قبر تھی عباس کی۔
اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے زیارت کی، یہ تبرکات ہیں عباس ابن علی کے. عزاداران مظلوم کربلا، کربلا میں صرف علی کی نسلیں قربان نہیں ہوئی ہیں، کربلا میں حسین کی نسلیں بھی قربان، حسن کی نسلیں بھی قربان. عزاداروں، علم مبارک کے بعد اب دو تابوت آئیں گے. ایک عبداللہ اکبر ابن امام حسن، ایک عبداللہ ابن امام حسن. عزاداران مظلوم کربلا، بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، کھڑے کھڑے تھک گئے ہو. عبداللہ اکبر ابن امام حسن اور عبداللہ ابن امام حسن، جانتے ہو کیا روایت ملتی ہے عزاداروں؟ کہ عبداللہ اکبر نے میدان میں جا کے اذن وغا انجام دیا، اذن وغا لیا اور جا کے میدان میں انجام دیا جنگ کو. لیکن یہ جو عبداللہ ابن حسن تھے نا، یہ کمسن تھے، خیمے کے در پہ بیٹھے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ شمر حسین کے گردن پہ خنجر مار رہا. عزاداروں، رونے میں نہ تھکنا عزاداروں، کیونکہ میرا امام جب روتا تھا تو خون کے آنسو روتا تھا. 40 سال امام نہیں تھکے رونے پہ عزاداروں، 40 منٹ میں کیسے تھک جائیں گے. شمر خنجر مار رہا ہے. عبداللہ ابن حسن پہنچے. اب پہنچنے کے بعد کہا کہ اے شمر، میرے چچا کو چھوڑ دے، چاہے مجھے قتل کر دے، مجھے قتل کر دے، چچا کو چھوڑ دے. کہا ٹھیک ہے. اب یہاں سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت کہ شمر نے بچے کے سر و تن میں جدائی کر دی، گردن کاٹ دی. اور دوسری روایت ہے کہ بچے کے دونوں بازو کاٹ دیے. عزاداروں، بچے نے کیا شرط لگائی تھی کہ مجھے قتل کر دے، میرے چچا کو چھوڑ دے. لیکن روایت کہتی ہے عزاداروں، ملعون تھا کہ اس نے بچے کو بھی شہید کر دیا، حسین کو بھی نہ چھوڑا. اجرکم. اب ایک جملہ پڑھوں گا، اسی جملے پہ دو تابوت آ جائیں گے عزاداروں. عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ، مجھے نہیں پتا عزاداروں کی روایتوں میں کون سی روایت زیادہ معتبر ہے، بازو کٹنے کی روایت عبداللہ ابن امام حسن کے، یا پھر جو ہے گردن کٹنے کی روایت. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر بچے کے بازو کٹے تو بچہ عباس پہ قربان، اگر سر کٹا بچہ حسین پہ قربان ہوگا. اجرکم علی اللہ. یہ وہ ان دو بچوں کے تابوت ہے جو امام حسن کے بیٹے جناب قاسم کے بھائی ہیں. عزاداروں، دل کھول کے زیارت کرنا. ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ حسین کے رمق حیات باقی تھی. حسین نے کہا کہ اے شمر، تو نے بچے کے ساتھ وفا نہ کی، بچے نے اپنی شہادت کے لیے اپنی شہادت دی ہے، میری جان بچانے کے لیے. لیکن روایت کہتی ہے کہ اس بچے کے شہید کرنے کے بعد بھی شمر ملعون نے حسین کو نہ چھوڑا. عزادارو، لو عزادارو، جس چیز کا تمہیں انتظار تھا وہ وقت بھی بالکل قریب آ گیا. آ گیا عبداللہ اکبر ابن حسن کا تابوت، آ گیا عبداللہ ابن امام حسن کا تابوت. اب عزادارو، ان کے تابوت کی زیارت کرو اور آمادہ رہو رونے کے لیے، کیونکہ بس چند تابوت ہیں کہ جو آنے باقی ہیں. ایک قاسم کا تابوت، ایک جناب علی اکبر کا تابوت، اور ایک جناب علی اصغر کا جھولا، اور پھر تابوت امام حسن. عزاداران مظلوم کربلا، زیارت کرتے رہیے. عبداللہ ابن امام حسن، عبداللہ اکبر ابن امام حسن حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. یعنی شروع سے آپ دیکھتے جا رہے ہو، یہ جتنا بھی کربلا میں خون بہا ہے نا، سب آل ابو طالب ہیں. سارا خون ابو طالب علیہ السلام کا ہے. اے دنیا والو، آؤ دیکھو یہ جلوس ہم کیوں نکالتے ہیں.
یہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں، یہ تابوت ہم کیوں نکالتے ہیں، تاکہ آج بھی یزید رسوا ہوتا رہے اور یزید کے کارناموں پر کوئی پردہ نہ ڈال سکے۔ اب عزاداروں رونے کو تیار ہو جاؤ، حسن کے اس بیٹے کا تابوت آنے والا ہے۔ پہلے مصائب سن، جس کو جان حسن قاسم گلبدن کہا جاتا ہے۔ امام حسن مرض کے عالم میں زہر دیا جا چکا ہے۔ قاسم سینے پہ بیٹھ کر سر سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، رخسارے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسن کی زوجہ قاسم کی ماں نے کہا کہ قاسم سینے سے ہٹ جاؤ، زہر پھیل چکا ہے۔ حسن نے کہا بیٹھا رہنے دو لیلا، بیٹھا رہنے دو فروا، خون دے رہا ہے۔ عزاداروں قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، لیکن یہ کیسا قاسم ہے جو خود ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ عزاداروں مجھے احساس نہ ہونے دینا کہ تم تھک گئے ہو، بس چند تابوت ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، لیکن یہ قاسم خود ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ اور ایک جملہ پڑھوں عزاداروں، اللہ جانے باپ اور بیٹے میں کیا مماثلت ہے کہ باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے اور وہ قاسم کے تن کے 72۔ ابھی آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے گی۔ قاسم اجازت مانگ رہے، اجازت نہیں ملی۔ پھر وہ پورا تعویذ کا واقعہ، حسین نے تعویذ پڑھی۔ کیا حسین اتنا غریب ہے کہ میرے بھیا نے میری غربت کا احساس اتنی پہلے کر لیا؟ قاسم کو تیار کیا۔ ایک جملہ حسین نے اپنا امامہ، سنیے گا عزادارو، قاسم کو امامہ پہنایا، قاسم کو تلوار دی، قاسم کو سوار کیا۔ روایت کہتی ہے زرہ قاسم کے بدن پہ پوری نہیں اتر رہی تھی۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا اے چچا جان شہید ہی تو ہونا ہے، میں زرہ پہنوں یا نہ پہنوں۔ میں یہ جملہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ زرہ جانتے ہو، زرہ لوہے کی زنجیروں کا ایک لباس ہوتا ہے یا لوہے کا، کہ جس پہ اگر کوئی وزنی چیز یا تلوار وغیرہ کا وار ہو تو جسم پہ نہ ہو، وہ زرہ اس کو برداشت کر لے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ حسین کا یہ بھتیجا میدان میں گیا، یاد رکھنا زرہ نہیں ہے، جنگ کی۔ ایک مرتبہ قاسم لڑتے لڑتے گھوڑے سے گرے، اب مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے، آواز دی چچا جان میری مدد کریے چچا جان۔ روایت کہتی ہے کہ حسین قاسم کو بہت چاہتے تھے۔ جیسے ہی قاسم کی آواز سنی نا، حسین کا چہرہ لال ہو گیا، زرد ہو گیا۔ اب عزاداران مظلوم کربلا آنکھیں لال ہو گئیں۔ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور قاسم کی طرف نکلے۔ جب حسین کی لال آنکھیں اور لال چہرہ دیکھا، دشمنوں پہ خوف آ گیا، دشمن ڈر گئے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے کہا ارے جان بچانی ہو تو بھاگو۔ ارے قاسم زمین پر، دشمنوں نے بھاگنا شروع کیا، گھوڑوں کی سموں سے قاسم کا لاشا کربلا کا میدان۔ میں نے مصائب پڑھ دیا، ہاں عزادارو تھکن کا احساس نہیں، روئیے دل کھول کے روئیے۔ عزادارو حسین پہنچے، قاسم کوئی آواز نہیں، قاسم کوئی آواز نہیں۔ ایک مرتبہ کہا قاسم، لاش کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہو گئے، کہا چچا موت نے مجبور کر دیا ورنہ میں حاضر ہوں۔ ابھی تک سارے لاشیں حسین اٹھا کے لائے، اٹھا کے لائے، یہ پہلا لاشا ہے جو حسین چن کے لائے۔ اب کیسے رو گیا؟ آبا کا دامن کھولا، لاش کے ٹکڑے بھرے، بھرنے کے بعد کاندھے پہ رکھا، خیمے میں پہنچے، لیلا خیمے میں پہنچے، فروا تمہارا لال آ گیا، قاسم کی ماں آ گئی۔ سنو میری ماں بہنوں، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ارے کہاں ہے میرے بیٹے کا لاشا، کہاں ہے میرے بیٹے کا لاشا؟
لاشا حسین کیا مقتل سے نہیں لائے؟ ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن کھولا، ارے قاسم کی ماں کیا بتاؤں آپ کا بیٹا ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ ایسے رویا جاتا ہے، ایسے رویا جاتا ہے، ایسے رویا جاتا ہے۔ خدا تمہارے رونے کو قبول کرے، تمہارے گریے کو قبول کرے۔ عزادار قاسم کا لاشا، اب آخری جملہ ہے، اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا۔ قاسم کی ماں لاش کے ٹکڑوں میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے رو گے۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے کہا، کاش کے جملہ پہنچ جاتا میری ماں بہن، کہا بہادر خاندان میں جب بچہ جنگ جیت کے آتا ہے تو اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا جاتا ہے۔ میں لاش کی ٹکڑوں میں قاسم کی پیشانی ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن اللہ اکبر مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ تابوت جناب قاسم آ رہا ہے، اجرکم اللہ، لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہے، بڑے احترام سے زیارت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قاسم کے لاش پہ کبرا گناہ، اے صاحب بتاؤ میں کیا کہہ کے روؤں، رہے دل کے ایمان دل ہی میں گھٹ گئے، عجب موڑ پہ مجھ کو لایا مقادر، عجب موڑ پہ مجھ کو لایا مقادر، بنی کر سہاگن ہوئی آج دیوا، اے صاحب بتاؤ میں کیا کہہ کے رہوں، کوئی راستہ تو دکھا جاتے صاحب، اور میں بیٹھوں کہاں کچھ بتا جاتے صاحب، میں بیٹھوں کہاں کچھ بتا جاتے صاحب، نہ سسرال باقی رہی اور نہ میں کہاں، اے صاحب بتاؤ میں کیا کہہ کے رہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں قاسم کو رو چکے، عزاداروں بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت جلدی کرتا ہوں۔ اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے، سمجھ گئے کس کا جنازہ آنے والا ہے؟ جناب علی اکبر۔ عزاداروں چند جملوں میں بہت گریا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ گرا، کوئی جوان نکلا، پھر وہ پردہ اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، بار بار وہ نکلنا چاہتا ہے، بیویاں اسے حلقے میں لے لیتی ہیں، گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا بیٹا اکبر ہے، کہ جس کی صورت پیغمبر سے ملتی ہے، جس کی آواز پیغمبر سے۔ کسی نے کہا کہ جب حسین اپنے نانا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اکبر کو دیکھ لیتے ہیں، یہ اکبر حسین کے لیے نانا کی نشانی۔ اجرکم۔ عزاداروں اکبر نے ابھی تک حسین سے کچھ نہیں مانگا، پہلی مرتبہ مانگا وہ بھی مرنے کی اجازت۔ حسین نے اجازت دے دی، لیکن پیچھے پیچھے حسین آ گئے۔ ایک مرتبہ عزاداران مظلوم کربلا حسین نے کہا کہ اے اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ عزاداروں میں تمہید نہیں کروں گا، یہیں سے مصائب کا آغاز ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین نے اکبر کو خدا حافظ کہا۔
اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، 2 قدم بڑھے، حسین بھی 2 قدم بڑھ لیے، اکبر کا گھوڑا اور بڑھا، حسین بھی اور آگے بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ مڑ کے کہا بابا اجازت تو دے دی، اب کیوں آ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، حسین کہتے ہیں کہ اے اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ ہو گئی تمیز، سنو، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا چلا، حسین بھی چلے، اکبر کا گھوڑا بڑھنے لگا، حسین بھی بڑھنے لگے، اکبر کے گھوڑے نے رفتار لی، حسین کے قدموں نے رفتار لی، اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین دوڑنے لگے۔ عزاداروں، اتنے میں ایک پتھر آیا، بیٹے کی محبت میں دوڑتے ہوئے حسین اس پتھر سے ٹھوکر کھا کے زمین پہ گر گئے۔ ایک مرتبہ اکبر کے سامنے کوئی برقع پوش بی بی آ کے کہتی ہے اکبر ٹھہر جاؤ، اولاد کی محبت میں میرا بیٹا حسین زمین پہ گر گیا۔ ہاں تھوڑی سی آوازیں گری، عزاداروں ایسا لگ رہا ہے، عزاداروں پوری دنیا حسین پر رو رہی ہے، آسمان بھی حسین پہ رونا چاہتا ہے۔ عزاداروں اکبر میدان میں گئے، رفتار کے ساتھ حملہ، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شکی نے دیکھا اکبر کو آتے ہوئے، شکی نشیب میں چھپ گیا، سامنے اکبر کا گھوڑا رفتار کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی، کاش کہ میری طرف متوجہ رہیے، اکبر کا گھوڑا جیسے ہی رفتار سے قریب آیا نا، یہ شکی اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے نیزہ پوری طاقت سے اکبر کے سینے میں مارا۔ اب جب اکبر کے سینے میں نیزہ پڑا نا، ایک طرف سے گھوڑے کی رفتار، ایک طرف سے نیزے کی رفتار، ہڈیوں کو توڑتا ہوا نیزہ سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ روئیے روئیے عزاداروں، عزاداروں روئیے، دل کھول کے روئیے۔ حسین اکبر کے سینے کی ایک مرتبہ آواز ہی، بابا میرا آخری سلام، جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں نہ چلے، ایسے ہی حسین جا رہے تھے، اکبر علی، بس آخری جملہ عزادار، تابوت لانے والوں سے گزارش ہے آمادہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین پہنچے، ہاتھوں سے مت چھپاؤ سینے کا زخم اکبر، آنکھوں میں شاہدی کے اب روشنی نہیں ہے۔ عزاداروں ایک جملہ پڑھوں، یہ جملے میں کوئی مصائب نہیں ہے، اگر احساس نہیں تو مصائب نہیں، احساس کر لو۔ ظالم نے اکبر کے سینے میں نیزہ مار کے واپس نہیں کھینچا، مار کے واپس نہیں کھینچا، ظالم نے نیزہ مار کے نیزہ گھما دیا۔ نیزہ گھما دیا، اکبر کا کلیجہ الجھ گیا، اب جو کھینچا تو انی نیزے کی کلیجہ میں رہ گئی۔ ہاں ہاں عزاداروں ایسے رویا جاتا ہے۔ حسین پہنچے، عزاداروں اکبر لاؤ نکال دو، اکبر ہاتھوں کو آستینوں کو سمیٹا، یا علی مدد، کھینچا، بابا خیبر کا در آسان تھا، یہ بڑا مشکل ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی کھینچا، ایک مرتبہ زمین لرزنے لگی، اکبر درد ہے؟ نہیں بابا نیزہ کھینچو، پھر کھینچا زمین لرزنے لگی، اکبر درد ہے؟ نہیں بابا نیزہ کھینچو، اے اکبر جب درد نہیں ہے تو پھر لرز کیوں رہے ہو؟ اے بابا میں نہیں لرز رہا ہوں، بلکہ جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنے کا یہ امتحان دیکھ کر زمین کربلا تڑپ رہی ہے۔ عزاداروں وہی اکبر کا تابوت زیارت کرو، حسین نے سینے سے انی کھینچی، اے بنی ہاشم کے بچوں
जवान का लाशा बूढ़े बाप से नहीं उड़ता। हुसैन अकबर को संभाले, खून का फव्वारा। कहती थी माँ खूब भरी मैयत से लिपट के, है अली अकबर, है अली अकबर। रे अरमान थप है नाऊंगी शाक शहाने, रे अफसोस के आसाई ना तुझे तो ये जवानी, के साथ मुकद्दर है अली अकबर, है अली अकबर। 18 बरस वालिक पर वाने चढ़ाया, रोगे सिवाला है मेरा खून में नहाया। ये क्या हुआ दिल पर है अली अकबर, है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुखेरा जो खबर तेरी सुनेगी। अरे अब क्या करूँ जी के, अली अकबर, अली अकबर। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो अकबर को रो चुके, अब झूला। बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, वो धूप वो गर्मी के हरा रंग हुआ काला। निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला, अरे दामाने अब्बास चेहरे फर्जंद पे डाला। अरे रोते थे तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर, हर गांव पे दामन की हवा देते थे शब्बीर। अकबर के बाद असगर। अज़ादारो बहुत मुश्किल से 2 से 3 मिनट बस। मेरी माँ बहनें जितनी भी आई हैं, खुदा आपके छोटे बच्चों को सलामत रखे, सारे बच्चों को सलामत रखे। कभी न कभी गोद में किसी न किसी बच्चे को खिलाया होगा आपने, और देखा होगा कि खेलते खेलते बच्चा दूध उगल देता है। देखा नहीं देखा? अब मैं जुमला पढ़ूं, बच्चे दूध उगल देते हैं, लेकिन हुसैन का बच्चा कि जिसने बाप के हाथों पे खून उगल दिया। हाँ, बहुत मजमा इकट्ठा हो गया अज़ादारो। सारे अज़ादारों की आमद को मौला कबूल करे। अज़ादारो जानते हो, जैसे अब्बास बाबुल हवाए है ना, वैसे असगर भी बाबुल हवाए है। दुआ मांग लेना अगर आंख में आंसू आ जाए तो। अकबर के बाद असगर को हुसैन ने तैयार किया, लेके मैदान में चले। हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, हुज्जत तमाम करो। ऐ फौज अशकिया, 2 बूंद पानी दे दो, 2 बूंद पानी न दिया, 2 बूंद पानी के बदले 3 फल का तीर मारा। मैंने पढ़ दिया, रबाब की दुनिया उजड़ गई। अज़ादारो बचपने से मसाइब सुना है ना, बचपने सुना है ना कि 3 फल का तीर था। सुना है या नहीं सुना है? 3 फल का तीर था। लेकिन तज़किरा हमेशा एक ही फल का होता है कि आके गर्दन पे लगा।
علامہ مجلسی سے کسی نے پوچھا کہ پھل 3 تھے تیر میں تو گلے پر آ کے ایک ہی پھل کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے، باقی 2 پھل کیا ہوئے؟ سوچا، علامہ مجلسی نے لکھا، کہا سنو، تیر میں 3 پھل تھے، بیچ والا آگے گردن پہ لگا، نیچے والا پھل اصغر کی پسلی کے پاس لگا، نہیں پہنچا جملہ، اوپر والا پھل اصغر کے کان میں لگا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سمجھنا میری بات کو، کہتے ہیں کہ بچہ ایسے ذبح ہوا کہ ایک کان سے تیر داخل ہوا، دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرتارو حوالہ دیا ہے میں نے اپنی طرف سے مسائل نہیں پڑھا۔ حسین کے بازو پہ تیر لگا۔ عزادارو علامہ جعفر سے پوچھا گیا اگر بازو حسین نے اصغر کے لگنے کے بعد تیر روکا نہ گیا ہوتا بازو حسین کے ذریعے تو کیا ہوتا؟ علامہ جعفر رونے لگے، رو کے ایک جملہ کہا اگر حسین کے بازو نے تیر نہ روک لیا ہوتا نا تو اللہ جانے 6 مہینے کے بچے کو یہ تیر مقتل میں کہاں اڑا لے جاتا۔ عزادارو تیر لگ گیا، میں مسائل پڑھ رہا ہوں، اس طرف سے داخل ہوا، اس طرف سے نکل گیا۔ عزادارو کیا حسین بچے کو لگی ہوئی تیر لے کر گئے تھے؟ نہیں، ابا کے دامن میں لپیٹ کے لے گئے تھے۔ پہلے تیر کو نکالا، جب تیر نہ نکلا پھنس رہا تھا، الجھ گیا تھا میت میں، تو حسین نے تیر کو توڑ کے آگے کے حصے کو آگے سے نکالا۔ بھائی میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ گریہ کرتے چلے جاؤ، پیچھے کے حصے کو پیچھے سے نکالا۔ اب ایک مرتبہ ابا کے دامن میں لپیٹ کے ہاتھوں میں لیا، اعمال عاشورہ جیسے تم کرتے ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سکینہ آ گئی، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ پیاس پانی سے نہیں تیر ارملہ سے۔ بس بس حسین نے پشت خیمہ اصغر کو دفنا دیا۔ سروں کی گنتی ہوئی 1 سے لے کر 71 تک۔ کسی نے کہا 1 سر کم ہے، آواز آئی وہ سر چھوٹا ہے لے کے کیا کرے گا؟ بس اسی جملے پہ تابوت آ جائے، جھولا آ جائے گا زدار۔ وہ سر چھوٹا ہے اسے لے کے کیا کرے گا؟ کہا نہیں، یزید کا حکم ہے سارے سر چاہیے۔ کہا حسین نے پشت خیمہ کہیں دفنا دیا ہے۔ سنو عزاداروں، ایک مرتبہ نیزہ بردار چلے، جہاں پہ نرم مٹی دیکھتے تھے نیزہ مارتے تھے، نیزہ مارتے تھے۔ میری ماں بہنوں پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے، میرے بزرگوں نوجوانوں، عزاداروں، حسین کی لیلہ، حسین کے یہ بچے کی نیزہ مارنے والی خبر رباب تک پہنچ گئی۔ اب جب رباب کو پہنچی تو رباب پشت خیمہ آ گئی، دیکھا ایک ظالم بھی پشت خیمہ آ گیا۔ اب اس نے جو ہے ابھی تک جو نیزے مارے جا رہے تھے وہ خالی آ رہے تھے۔ رباب کہتے میرے اللہ میرے بچے کی خیر ہو۔ اب عزاداروں، رباب کی آنکھوں کے سامنے ایک شکی نے نیزہ مارا، نیزہ خالی نہ آیا، اصغر کی میت۔ کیا میت چاہیے تھی؟ نہیں، سر چاہیے تھا۔ عزاداروں جھولا آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مصائب سنو، ظالم نے جلتی ریت پر نیزے سے میت کو کھینچ کر لٹایا، پشت سے چھری نکالی، چھری نکال کے اصغر کی گردن پہ چلایا، اصغر کے گلے کو، اصغر کی گردن کو نوکے نیزہ میں لگایا، بلند کیا، رباب تڑپ گئی، پروردگارا سب 1 مرتبہ مارے گئے، میرا بچہ 2 مرتبہ۔ سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر،
سائے میں نہ بیٹھوں گی اے میرے علی اصغر کیوں باپ کے ہاتھوں پہ پلٹا تھا میرا بچہ اور سن سکتے ہو شیعہ کیوں کیا تھا سبب اس کا تھا تیر بڑا لیکن چھوٹا تھا میرا اصغر سائے میں نہ بیٹھوں گی اے میرے علی اصغر سائے میں نہ بیٹھوں گی اے میرے علی اصغر اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا اصغر شہید ہو گئے اب خیمے میں کوئی نہ بچا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو عزاداروں حسین سوار ہوئے سکینہ نے کہا بابا بس اتنا بتاتے جاؤ کہ سکینہ کہاں سوئے گی عزاداران مظلوم کربلا کا سکینہ آج سے تم یتیم ہو جاؤ گی روایت کہتی ہے کہ بچی کو نہیں پتا کہ یتیم کسے کہتے ہیں میرانیس لکھتے ہیں بی بی نہ پوچھیو یہ مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے عزاداروں امام حسین کے مصائب میں پوری طاقت و توانائی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کو بھی رونے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا ہوگا نہ کرنی ہوگی عزاداروں یہ حسین ہے زہرا کلہ میدان قتال میں پہنچے حسین چاروں طرف سے حملے ہونے لگے حسین نے جنگ ایسی کی کہ فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی عباس اٹھو حسین کی جنگ دیکھو اکبر اٹھو ذرا سوچو حسین کی جنگ دیکھنے والا کوئی نہیں عباس تمہارا بھائی بڑا بہادر ہے اکبر تمہارا بابا بڑا بہادر ہے کیا جنگ نہ دیکھو گے قاسم کیا اپنے چچا کی جنگ نہ دیکھو گے لاشیں تڑپ گئے مقتل میں عزاداروں ایک مرتبہ زہرا کلال ظلم کے بادل میں گر گیا ہو گئے آمادہ رونے کے لیے چاروں طرف سے حملے ہونے لگے تیر تلوار نیزے خنجر پتھر عزاداروں ایک جملہ جو میں نے کتاب میں پڑھا دل پھٹ گیا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں باقی آپ کی ذمہ داری جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر لے کے حسین کو مار رہا تھا یہاں تک سنا ہے نا عزاداروں جسے پتھر بھی نہ ملا نا وہ گرم مٹی لیتا تھا اور حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا حسین تڑپ جاتے تھے اماں ہاں ہو گئی آوازیں گریا عزاداروں حسین پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے عزاداروں زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں زیارت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ کہ جس کا دایاں پہلو بائیں سے مل گیا نہیں پہنچا جملہ جس کا بایاں پہلو دائیں سے مل گیا عزاداروں علامہ مجلسی نے شرح لکھی جب زیارت ناہیہ کی عزاداروں سنیے گا دایاں پہلو بائیں سے مل گیا
اب یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ یہ دونوں پہلو آپس میں ملے کیسے عزادارو، لیکن بس اتنا سمجھ لو، روایت کہتی ہے کہ جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے نا تو دونوں طرف سے دو شکی بڑھے، ایک نے حسین کے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، دوسرے نے حسین کے بائیں پہلو میں نیزہ مارا، یہ دونوں نیزے اندر جا کے الجھ گئے، ہائے حسین کا پہلو۔ ایک جملہ پڑھ دوں، دل کرے تو رو لینا۔ عزاداروں، مقتل میں فاطمہ بھی ہے، کاش کے سمجھ جاتا، مقتل میں فاطمہ بھی ہے، حسین کے زخموں پہ فاطمہ بہت روئی ہیں، لیکن جب حسین کا پہلو ٹوٹا نا تو فاطمہ چیخ مار کے روئی۔ کیوں جانتے ہو؟ فاطمہ یہ کہہ کے روئی کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد فاطمہ سے زیادہ بھلا کون جانتا ہوگا۔ بڑھ گئی آپ کی آوازیں، بس عزاداران مظلوم کربلا۔ عزاداروں، شمر نے خنجر لیا، کند کرتا رہا، دھار کو موڑتا رہا، دھار کو توڑتا رہا۔ کسی نے پوچھا شمر یہ تیز دھار کا خنجر تو توڑ کیوں رہا ہے، دھار موڑ کیوں رہا ہے؟ تو ملعون نے کہا اگر خنجر تیز ہوگا تو گلا آسانی سے کٹ جائے گا، اور اگر خنجر کند ہوگا تو حسین کو تکلیف ہوگی۔ روئیے میرے نوجوانوں، پیچھے والے لوگوں سے بھی گزارش ہے، حسین کا تابوت آنسوؤں کے سائے میں آنا چاہیے۔ ہاں ایسے روئیے، تھک گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شمر متوجہ رہیے، حسین کے پاس پہنچا، حسین گھوڑے سے اترے، تیروں پر لاشا ٹکا ہے، سجدے کے عالم میں ہے۔ شمر نے حسین پہ خنجر چلایا نہیں، کیونکہ چلایا تیز دھار کا خنجر جاتا ہے۔ پس گردن شمر نے حسین کے خنجر مارا، جیسے ہی پہلا خنجر شمر نے حسین کے گردن پہ مارا، حسین تڑپ کے کہتے ہیں نانا میری مدد کرو نانا۔ شمر نے خنجر پھر اٹھایا، پھر مارا، اماں میری مدد کرو، پھر خنجر اٹھایا، پھر مارا، بھیا پھر مارا، بابا۔ اب برداشت کرو گے عزاداروں؟ حسین عباس سے کتنی محبت کرتے کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد خنجر پاتا گیا، حسین کہتے گئے عباس۔ اجرکم، ہاں خوب رو رہے ہیں، خدا تمہارے رونے کی آوازوں پہ، تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بس ایک منٹ عزاداروں، ایک منٹ سن لو، ختم ہو گئی مجلس۔ عزاداران مظلوم کربلا، شمر نے پس گردن خنجر مارا، تابوت کے ساتھ ساتھ زلجنا بھی ہوگا۔ زلجنا نے ایک مرتبہ حسین کو جب تک بچا سکتا تھا بچایا، اور جب نہ بچا سکا تو پیشانی میں خون حسین ملا۔ تابوت لانے والوں سے گزارش ہے کہ آمادہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ عزاداروں پیشانی میں خون ملا، اور ملنے کے بعد خیمے کے در پہ پہنچا۔ اب جیسے ہی خیمے کے در پہ پہنچا سکینہ نظر آ گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا۔ نہیں عزاداروں، یہ جملہ سنو، بہت رو چکے، مجھے معلوم ہے، کھڑے کھڑے تھک گئے ہو گئے، روتے روتے تھک گئے ہو گئے عزاداروں، لیکن فاطمہ کے لال کا تابوت ہے، حسین بے وطن کا تابوت ہے، رونے میں کوئی کوتاہی نہیں۔ اے میرے بابا کے زلجنا، میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے کہ مارا گیا، بس مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا پہ خنجر چلا تو ملعونوں نے پانی دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ اے سکینہ، تمہارے بابا پر پیاسا خنجر مارا گیا۔ اے سکینہ
سکینہ ذرا اپنی پھوپھی زینب سے پوچھو جو چند قدموں پہ دور کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اے پسر سعد کیا مسلمان نہیں ہے تو میرا ماں جایا عزادارو یہ اسی حسین غریب کا تابوت آ رہا ہے اے پسر سعد کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کہ جو میرے بھائی کو بچا لے عزادارو روایتیں کہتی ہے کہ جیسے بادل برستا ہے حسین پہ حملے ہوئے کبھی خنجر کا حملہ کبھی تیروں کا حملہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر خیمے میں آکے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوسے لوں وہاں کے بدھے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر داستتن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آکے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اجرکم اللہ عزادارو کربلا ختم ہوئی اب اس کے بعد شام و کوفہ کی ذمہ داریاں زینب و سجاد پہ آ گئیں عزاداروں تبرکات میں جناب سکینہ اور مولا عباس کے مصائب کا بھی ذکر مجھ سے کیا گیا ہے کرنے کو بس مختصر میں سن لو کہ کربلا میں جب جو شہید ہوا وہ اس کی زحمت ختم ہو گئی لیکن جو جتنے دنوں تک زندہ رہا اس کی مصیبتیں تب تک رہیں جب تک وہ زندہ رہا روایتوں میں یہ تو ملتا ہے کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے لیکن یہ نہیں ملتا کہ سکینہ کو کتنے تماچے لگے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ سکینہ پیاسی تھی لیکن یہ نہیں ملتا کہ کتنی پیاسی تھی اب عزاداروں بس ایک روایت ملتی ہے کہ سجاد سے سکینہ نے پوچھا اے بھیا جب پیاس اپنے آخری مرحلے میں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سکینہ کا مصائب ہے بس سن لو 2 منٹ عزاداروں اے بھیا پیاس جب بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہا بھیا پیاس بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے سکینہ ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں اے بھیا ہونٹ تو میرے ساتھ محرم سے سوکھ رہے ہیں بھیا جب پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہا کہ اے سکینہ گلا خشک ہونے لگتا ہے کہا میرے بھیا میرا گلا تو بہت پہلے سے خشک ہے اے بھیا پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہا سینہ جلنے لگتا ہے کلیجہ کباب ہونے لگتا ہے اے بھیا یہ حال میرا اور پہلے سے ہے اے بھیا پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے تو خون سوکھنے لگتا ہے بھیا جب پیاس اور
بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ بھیا جب پیاس اس سے بھی آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا سکینہ ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا بھیا بیٹھو ذرا میرے ہاتھوں کے قریب اپنا کان لاؤ، سجاد کا کان کے قریب اپنے ہاتھوں کو کیا کہ بھیا میرے ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو اے بھیا اب اس کے آگے کوئی دوا ہے؟ ہاں سکینہ اگر کسی کو گیلی مٹی میں لٹا دیا جائے تو اسے تھوڑی راحت مل سکتی ہے۔ اب جانتے ہو سکینہ نے کہا بھیا جہاں نرم مٹی دیکھنا مجھے دفن کرنا۔ آزادارو ایک دن سکینہ مر گئی، ہتھ کڑی و بیڑی میں سجا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، ارے قیدی ہوں میں ننھا سا کفن لا نہیں سکتا۔ بس عزاداروں وہ تبرکات آ رہے ہیں سکینہ و سجاد کے۔ عزاداروں سجاد کہتے ہیں بہت رویا ہوں میرے سکینہ کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ مر گئی۔ بس سن لو آخری جملے، بس 1 منٹ میں عزاداروں۔ عزاداروں جب تک تبرکات آ رہے سنو عزاداروں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، سکینہ دنیا سے گزر گئی، غسالہ کو بلایا گیا۔ مختلف روایتیں لکھی ہیں، غسالہ حجرے میں گئی واپس آ گئی بہت دیر کے بعد، کہتی ہے سجاد کیا بچی جلد کی کسی بیماری میں مبتلا تھی کیا؟ سجاد نے منہ پہ تماچے مارے، کہا نہیں جلد بیماری میں مبتلا نہیں تھی۔ کہا تو پھر جہاں سے کرتا اتارتی ہوں وہاں سے کرتا چھوٹتا کیوں نہیں ہے؟ کیسے چپکا ہوا ہے کرتا؟ سجاد نے رو کے کہا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اتنے تازیانے مارے گئے کہ کرتا پشت سے چپک گیا۔ سکینہ گزر گئی، سجاد مجبور ہے۔ بس آخر عزاداروں میں نے ختم کر دیا۔ عزاداروں پھر ہتھکڑیوں بیڑی کو پہننے والا سجاد بھی 40 برس تک مولا پر روتا رہا، اپنے بابا پر روتا رہا۔ بس عزاداروں یہ 2 تبرکات آخر ہیں، میں نے ختم کی اپنی بات، اب جس کو جتنا گریا ہے کر لے۔ عزاداروں ایک دن حکم رہائی جب ملا تو ہتھکڑی کاٹنے والے کو بلایا گیا۔ جانتے ہو یہ جو ہتھکڑی پہنائی گئی تھی نا تو یہ ہاتھوں کے اوپر پہنائی گئی تھی، لیکن جب کاٹی گئی ہے نا تو ہتھکڑیوں نے ہڈیوں میں راستہ بنا لیا تھا، ہڈیوں تک پہنچ گئی تھی۔ تبھی تو میرا وقت کا امام کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے گوشت کو ہتھکڑیاں کھا گئی۔ کہتے ہیں یہی عابد مزتر بابا، میری غربت تو ذرا دیکھ مولا کر بابا، میری غربت تو ذرا دیکھ وہ آ کے بابا، بہن
دیکھ